اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ مہدی علیہ السلام کی میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا ایک ریزن ہوگا دنیا میں۔ وہ ریزن یہ ہوگا کہ 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، ڈپلیکیٹس آئیں گے، جو کہیں گے کہ وہ مہدی علیہ السلام ہے اللہ کی طرف سے، اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، اور جو ہے ایک قسم کا فتنہ، ایک امتحان ہوگا، ہوتے رہے گا ہر وقت میں۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، جسے سوڈو کرائسٹ کہتے ہیں، جسے اینٹی کرائسٹیبل 6 کہتے ہیں، جسے انگرا مینیو کہتے ہیں پارسی لوگ، جسے سائیکلوپ کہتے ہیں گریس کے لوگ، جسے ہندوازم میں راون، جلندھر، کوکا ویر بسنت، ہرن یا کاشپو، اور اسے جو ہے 6 الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے ہندوازم میں۔ کوکاویکو کا 2، جلندھر، راون، ہرن یا کاشپو، یہ سارے ڈیٹیلز آئے ہیں۔ تو یہ پوری ایک ڈائناسٹی ہوگی، ایک مذہبی ریاست قائم کرے گا مسیح دجال۔ اس کا پہلا ایک بانی ہوگا جو جنت دوزخ بنائے گا، اور کہے گا کہ وہ مسیحا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مہدی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ مسلمانوں میں نکلے گا، اور ایمان والوں میں سے آئے گا وہ، اور اس کی شباہت پوری نبی کی طرح ہوگی۔ مطلب نبی کا حلیہ ڈھال کر، مسلمانوں کا حلیہ ڈھال کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک ریاست لائے گا۔ اور پھر یہ اسی لیے ہوگا کیونکہ جب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام جب 2000 سال پہلے آئے تھے، تو بنی اسرائیلیوں نے ان کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پورے بنی اسرائیلیوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور جھوٹے مسیح کے حوالے کرے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوگا تاکہ حق کو حق کر دے، ناحق کو ناحق کرے۔ تو کتابوں کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ پہلے مسیح دجال ایک گروپ قائم کرے گا، ایک آئے گا، پھر وہ مر جانے کے بعد اس کی تصویر بتا کے اس کا بیٹا بیت لے گا، پھر اس کے 2 بیٹے ہوں گے، پھر اس کے بعد جب چوتھا جب چل رہا ہوگا تب اصلی عیسیٰ مسیح علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد 5واں آئے گا، یعنی جملہ 6 مسیح دجال کا ذکر ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ دہرائیں گے، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو بھی دہرایا جائے گا، عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام کی ہسٹری کو بھی دہرایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو بھی دہرایا جائے گا، نوح علیہ السلام کی ہسٹری کو بھی دہرایا جائے گا، اور دیکھیے آپ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہسٹری کو دہرایا جائے گا، نوح علیہ السلام کی ہسٹری کو دہرایا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو دہرایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو دہرایا جائے گا، اور 5 کا ذکر آتا ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کے جو اہم واقعات ہوئے، وہ واقعات کو اللہ تعالیٰ دہرائے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی لائف میں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے مسیح دجال کو بھیجے گا امتحان کے لیے۔ اور مسیح دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ مانا گیا ہے، دنیا جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سب سے بڑا امتحان، فتنے کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا میں شیطان ابلیس بھی ہے، اور یہ جو مسیحا ہوگا وہ ابلیسی مسیحا ہوگا۔ تو وہ آئے گا تو اس کے نام کی عادات بھی ہیں 666، اس کی بشارتیں، اس کی جو ہے نا مطلب اس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے ہر امت میں، اور اس کے پورے پارٹس پورے ڈیٹیل میں آئے ہیں۔ تو ایک ریزن ہوگا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، عیسیٰ مسیح ہی دوبارہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کے، اس کا ایک ریزن ہوگا، وہ ریزن ہوگا مسیح دجال، اور اس سے پہلے چھوٹے دجال۔ آخری مسیح دجال جو چھٹا مسیح دجال کے وقت کے قریب تک کچھ دجال آتے رہیں گے، جھوٹے دجال، جھوٹے مطلب جھوٹے دعوے دار، اور مسیح دجال چھٹا جو ہے آخری بن کے الٹیمیٹ ظاہر ہوگا، اور اس کی تباہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہو جائے گی، یا یوں کہیں کہ پاک کر دیا جائے گا۔ تو ریزن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا دنیا میں آنا مسیح دجال ہے مین، اور شیطان ابلیسی دنیا ہے،
اور دنیا میں ایمان والے لوگ ختم ہو جائیں گے، منافق رہ جائیں گے، اور سارے مومنین جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی حصوں میں بڑھ جائیں گے، اور ان کا کوئی ایک امام نہیں ہوگا، اور جو اچھے ایمان والے لوگ رہیں گے بنی اسرائیلی میں ان کو کھا جائے گا، یعنی ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لے گا۔ بنی اسرائیلیوں کو، جس میں یہودی حضرات زیادہ ہوں گے، وہ کون پھنسا لے گا؟ کہ مسیح دجال پھنسا لے گا۔ بالکل ایسا ہی جیسا فرعون تھا۔ فرعون کے لفظی معنی ہیں ایک بڑے گھر کا ریپریزنٹیٹیو، پیلس، بڑے پیلس کا۔ تو ایک فرعون مر گیا تو دوسرا اس کی گدی پہ بیٹھتا تو وہ بھی فرعون کہلاتا ہے، پھر تیسرا اس کی گدی پہ بیٹھتا تو وہ بھی فرعون کہلاتا ہے۔ اگر آپ ڈیپتھ ہسٹری میں جا کر دیکھ لیں تو فرعون جو ہے مشرک تھا، وہ اللہ کو زمانے میں را کہتا تھا، سن گاڈ، جیسا کہ سورج کے اطراف سارے پلانٹس گھومتے ہیں تو اللہ کے اطراف بھی جو ہے نا، اللہ کے عرش کے اطراف بھی سارے فرشتے گھومتے ہیں، تو سورج کی مثال دی گئی تھی اللہ کی۔ وہ زمانے میں غلطی سے ان لوگوں نے سورج کو ہی اللہ سمجھ لیا تھا، تو سورج گاڈ یعنی اللہ کا وہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا فرعون پہلا جو تھا، اور اس نے ریاست قائم کی، اور اس کے بعد جب وہ مر گیا وہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپوائنٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہورس، پھر اسی طریقے سے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہورس یعنی ہورس کو جو ہے نا، یوں کہیے کہ وہ بھی ایک، اصل میں وہ بھی دنیا ختم ہونے سے یعنی وہ جو ہے اس زمانے میں بھی نوح علیہ السلام کے وقت جو ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا ذکر موجود تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو فرعون تھا اس نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اس زمانے میں، یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور ریاست کو قائم کیا، مذہبی ریاست تھی۔ تو یہ ریاست وہ قائم کرے گا، تو وہ چھوٹے سے علاقے میں تھا، لیکن یہ جو مسیح دجال ہوگا یہ بڑا فرعون ہوگا، جو بڑی دنیا میں ہوگا، ساری دنیا میں ہوگا، انٹرنیشنل لیول پر، اور پھر بہت بڑی طاقتور جماعت ہوگی اور بہت پیسے والی جماعت ہوگی یہ، اور اس کا ایک اسپریچول لیڈر رہے گا۔ مسیح دجال اول، مسیح دجال دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آخری۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دنیا میں، عیسیٰ مسیح دوبارہ مہدی علیہ السلام بن کے دنیا میں آنے کا ریزن یہ ہے، مسیح دجال ویلن ہوگا تو یہ ہیرو آئے گا، تبھی تو مزہ آئے گا لڑائی کا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ظاہر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اس وقت کرے گا جب دنیا کے پورے ایمان والے ختم ہو جائیں گے اور لوگ بھٹک جائیں گے، اور بچ جائیں گے جو پکے ایمان والے، وہ سب فتنے مسیح دجال کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل جو فرعون کے زمانے میں فزیکلی غلام بن گئے تھے فرعون کے، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، لیکن اس بار جو ہوگا مسیح دجال وہ عقیدے کا غلام بنا لے گا ان لوگوں کو، اور کہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، مہدی ہے، عیسیٰ ہے، نبی ہے، اور مسلمانوں میں سے ہی نکلے گا، ایمان والوں میں سے، اور لوگوں کو، ایمان والوں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تو ایک ریزن ہوگا، اور ساری دنیا جو ہے کفرستان میں، ظلم میں، زیادتی میں ہوگی، ہر آدمی جو ہے نا تنگ ہو جائے گا، ہر آدمی موت کی خواہش کرے گا، یعنی بہت برائی بڑھ جائے گی۔ تو یہ دوسرا ریزن، دوسرے اور بھی ریزنز ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ریویژن کرے گا قیامت جیسا، تو آخری اپنے خلیفۃ اللہ کو بھیجے گا۔ اللہ نہیں آیا لیکن خلیفۃ اللہ آیا۔ اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر نہیں کیا لیکن ایک جنت جیسی حکومت کو ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کو ظاہر نہیں کیا لیکن ان کے انکار کی وجہ سے ایک دوزخ کو ظاہر کرے گا، یعنی دنیا کے عذاب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی پورے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کی تصدیق کے لیے، اور قرآن اور حدیث کی تصدیق کے لیے، پیش گوئیوں کی تصدیق کے لیے، یعنی وہ جو بیانات ہوئے ہیں، جو نشانیاں دی گئی انبیاء علیہ السلام کے طرف سے، وہ ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے فرشتے ہیں دنیا میں، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اور اس سے پہلے ایک ریزن ہوگا مسیح دجال۔ تو یہ ایک پوری ایک رچنا ہوگی۔ تو مسیح دجال بھی اللہ کی طرف سے ہی امتحان ہوگا، کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی حادثے نہیں ہوتے ہیں، سب اللہ کی پلاننگ کے تھرو ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں۔ سپر کمپیوٹر سمجھ لیجیے اللہ کے پاس ہے، اور سارا ڈیٹا وہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ ساری دنیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو، اس کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، یعنی اپنے احاطے میں لیے ہوئے، اور اپنے عرش پر قائم ہے۔ تو اللہ یہ ظاہر کرنے کے لیے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی رچا ہے، اس سے پہلے ریزنز رکھا ہے ان کے آنے کے لیے، جو کہ واقعات ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ یہ پارٹ 2۔
تو دوسرا ریزن کیا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا دنیا میں؟ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ لوگوں میں ایمان نہیں رہے گا، لوگوں کو یقین نہیں رہے گا، کوئی شیطان میں یقین نہیں کرے گا، کوئی اللہ میں یقین نہیں کرے گا. وہ لوگ کو اللہ اتنا علم عطا کر دے گا، اتنے نشانیاں بتا دے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ وہی خدا ہیں اور کوئی ان کا خدا نہیں ہے. تو یہ ایک ریزن ہوگا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا. یہ پارٹ 2 ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا پارٹ دیکھیے پلیز.